الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين صدق الله العظيم فجاء محمد سراج منيرا فصلوا عليه كثيرا كثيرا سورۃ الاعراف آیت نمبر 101۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تلک القری، وہ بستیاں، وہ دیہات، وہ علاقے، نقص علیک من انبائها، جن کے حالات ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، جن کے حالات کی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تھے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ، تو وہ اس پر ایمان لانے والے نہ تھے جس کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ، اس طرح اللہ نے مہر لگا دی علی قلوب الکافرین، کافروں کے دلوں کے اوپر۔ یہ اس کا ترجمہ ہے کہ کتنی ہی بستیوں کے حالات، کتنے ہی علاقوں کے حالات اور کتنی قوموں کے حالات اللہ نے اسی صورت میں اجمالاً بیان فرمائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی طرف اپنے رسول بھیجے جو واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، یعنی ان کو نبیوں کو پہچاننے میں اگر لوگ غور کرتے تو کوئی مشکل پیش نہ آتی۔ اور بعض قوموں نے تو جو معجزے طلب کیے، جو معجزے مانگے، اللہ رب العالمین نے انہیں وہ معجزے بھی دکھائے، لیکن اس سب کے باوجود فما کانوا لیؤمنوا، وہ ایمان نہیں لائے، اللہ کو نہیں مانا، اللہ کی بات کو نہیں مانا، اور وہ اپنی ہٹ دربی پر قائم رہے اور اللہ کے رسولوں کو اور اللہ کے احکام کو جھٹلاتے رہے۔ لاپرواہی اور بے فکری میں زندگی گزار دی۔ گزر تو جانی ہے، سب کی گزر جانی ہے، تو لاپرواہی اور بے فکری کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بندے کو تباہی کے دھانے پر لے جاتی ہے۔ یہی حال پہلی قوموں کا ہوا۔ یہی بات مسلمان کو بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو پہلی قومیں بے پرواہی، بے فکری میں مبتلا ہوئیں، انہوں نے اللہ اور اللہ کے نبیوں کے طریقوں کو چھوڑا، اپنی مرضی اختیار کی، اور پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ دنیا میں ایک ہی قوم اب رہ گئی ہے جس کے پاس حق و صداقت والا دین ہے، اللہ کا احکامات ہیں، باقی قومیں تو بگڑ گئی ہیں۔ دیکھیں پچھلے دنوں عیسائیوں کے پوپ نے، جو ان کا بڑا مذہبی رہنما ہوتا ہے پوری دنیا کا، عیسائی دنیا کا، اسے پوپ بولتے ہیں،
اس نے ہم جنس پرستی کو جائز قرار دے دیا ہے۔ یعنی اس نے کہا ہے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے کر سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عیسائیت تو اس حد تک گر چکی ہے نا۔ اور پاکستان میں بھی ٹرانسجنڈر کے نام سے جو قانون بنایا گیا ہے وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہی ہے۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ دین سے دوری ہے۔ اور ہم ہیں کہ ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ہمیں دین کے فلسفے کی سمجھ نہیں ہے کہ دین کیا مطالبہ کرتا ہے، دین کیا چاہتا ہے۔ ہم نے دین کو صرف چند عبادات میں بند کر کے رکھ دیا ہے، حالانکہ دین ایک لائف سٹائل کا نام ہے، ایک زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ ہے۔ تو پہلے لوگوں نے بھی جب اپنے زندگیوں سے دین کو، اللہ کے احکامات کو، نبیوں کے طریقوں کو خارج کیا تو ان کا انجام کیا ہوا؟ تلک القری، وہ بستیاں، اللہ نے اشارہ فرمایا دیکھو۔ اور بہت ساری تو ایسی بستیاں تھیں، بہت سارے ایسے علاقے تھے جہاں سے اہل مکہ گزرتے تھے تجارت کے لیے، تو وہ راستے میں آتی تھی، وہ علاقے، وہ بستیاں جو تباہ ہوئی تھیں اللہ کے عذاب سے۔ تو ہم ہر علاقے میں اپنے بھی، ہم پاکستان میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہر علاقے میں کہیں نہ کہیں وہ تھے، مختلف جگہوں پر بنے ہوئے ہیں۔ وہ کیا تھے؟ وہ کہیں وہ قوم عباد تھی نا، لیکن نام و نشان اجتماعی طور پر عذاب آیا اور مٹ گئے۔ ہمارے اپنے گاؤں میں یہ جو تھے بنا ہوا ہے، نہ جانے کتنی دیر پہلے یہاں کوئی قوم آباد ہوگی، کیسے وہ ملیا میٹ ہوئی ہے، سارا کچھ غرق ہوا ہے۔ تو یہ ساری نشانیاں ہیں ہمارے سمجھنے کے لیے، ہمارے غور و فکر کے لیے، لیکن ہم بالکل غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے، اور جو طریقے پیچھے سے چلے آ رہے ہیں وہ غلط ہیں، صحیح ہیں، ہم آنکھیں بند کر کے اسی پر چلتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا صرف ایک ہی دروازہ ہے، اور وہ دروازہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا۔ جو اس میں سے گزرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ ایک ہی راستہ ہے صراط مستقیم والا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا۔ جو اس راستے پر چلے گا وہ کامیابی کی منزل کو پہنچے گا، کوئی دوسرا راستہ اور نہیں۔ تو جب لوگ ہٹ درمی پر قائم رہے، اللہ کے نبیوں کے طریقوں کو، ان کی نشانیوں کو جھٹلایا، تو پھر اللہ نے فرمایا کذالک یطبع اللہ، اللہ پھر اس طرح ان لوگوں کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، ٹھپا لگ جاتا ہے کہ یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے، ٹھپا لگ جاتا ہے۔ جیسے حکومتیں جو ہوتی ہیں، بعض بلڈنگیں جو ہوتی ہیں اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں کہ یہ ڈینجرس ہے، اس میں اب رہائش نہ کی جائے۔ بعض پل جو ہوتے ہیں ان کو گرا دیتی ہے کہ یہ جو خطرناک ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین انسانوں کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں جو
اپنے لیے خطرناک بن جاتے ہیں، اللہ کے لیے کیا بننا ہے؟ اللہ کا کیا نقصان ہوگا؟ بندے نے خود اپنا نقصان خود کر لیا۔ کوئی اللہ کا کوئی بگاڑ سکتا ہے کچھ؟ انسان اگر غلط راستے پر چلے گا تو یہ اپنا آپ ہی بگاڑے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا، خود ہی خسارے میں چلا جائے گا۔ اللہ کو کیا پرواہ؟ وہ بے پرواہ ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، کافروں کے دلوں کے اوپر، جو انکار کرنے والے ہیں، جو منکر ہیں، ان کے دلوں کے اوپر اللہ رب العالمین اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ حق بات قبول کرنے کے قابل ان کے دل رہتے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین سمجھ عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔